بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شازیہ آج بہت خوش تھی۔ شازیہ کے لیے نعیم کا رشتہ آیا تھا۔ وہ خوبصورت، پڑھی لکھی اور ایک باشعور لڑکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اسے دیکھتے ہی لڑکے کی ماں نے ہاں کہہ دی۔ نعیم بھی ایک خوبصورت، پڑھا لکھا اور کسی سرکاری ادارے میں جاب کرتا تھا۔ شازیہ کے ماں باپ بھی اس رشتے پر راضی ہو گئے۔ سب گھر والوں نے منہ میٹھا کیا اور 2 ماہ بعد شادی کی تاریخ رکھی گئی۔ شادی کی تیاریوں میں 2 ماہ تو ایسے گزرے کہ پتہ ہی نہ چلا، اور شادی کا دن آ گیا اور شازیہ نعیم کے ساتھ بیاہ کر چلی گئی۔ شادی کے بعد نعیم اور شازیہ بہت خوش تھے۔ نعیم اپنی والدہ کے بہت ہی فرمانبردار تھے۔ نعیم کبھی بھی اپنی والدہ کے سامنے سر اٹھا کر نہ بات کرتے۔ شادی کے 6 مہینے ہی شازیہ امید سے ہو گئی۔ سبھی نے مبارکباد دی اور لڑکا ہوگا کہنا شروع کر دیا۔ شازیہ کی ساس جب بھی اسے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے جاتی تو اسے منع کر دیتی کہ وہ یہ نہ بتائے کہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ انہیں پورا یقین تھا کہ لڑکا ہی ہوگا۔ ڈلیوری کا وقت قریب آیا تو شوہر کے ساتھ ساتھ سسرال کے تقریباً سبھی افراد ہسپتال میں بیٹے کی خوشخبری سننے کے لیے موجود تھے۔ ڈلیوری نارمل ہوئی اور ڈاکٹروں نے بیٹی کی پیدائش کی خبر سنائی۔ یہ سن کر شازیہ کی ساس کا منہ بن گیا، جبکہ دیگر افراد اپنے جذبات چھپانے میں کامیاب رہے۔ شازیہ 2 دن بعد گھر آئی تو معلوم ہوا کہ گھر کے حالات پہلے جیسے نہیں رہے۔ وہ ساس جو بلائیں لیتی تھی آج بے رخی سے بات کر رہی تھی۔ خیر، نعیم کا رویہ شازیہ کے ساتھ ویسا ہی تھا جیسے پہلے ہوتا تھا۔ نعیم شازیہ اور اپنی بیٹی کا بہت خیال رکھتے۔ اگلے ہی سال شازیہ دوبارہ امید سے ہو گئی۔ اس بار بھی سسرالی رشتے دار لڑکے کی امید لے کر شازیہ کی خدمت کرتے رہے۔ خدا کا کرنا کہ اس بار بھی لڑکی ہوئی۔ اس بار ساس کے ساتھ ساتھ نندوں نے بھی مایوسی کا اظہار کیا اور شازیہ بے بسی کی تصویر بنی۔ ان کے رویے دیکھتی رہ گئی۔ شازیہ نے شکر کیا کہ ڈلیوری نارمل ہوئی، ورنہ سسرال والے آپریشن پر اٹھنے والے اخراجات بھی باتیں سنا کر نکلوا لیتے۔ شازیہ کے والدین نے جب شازیہ کی ساس سے بات کی کہ لڑکا ہو یا لڑکی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، آپ کو تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے آپ کے بیٹے کو بے اولاد تو نہیں رکھا۔ شازیہ کی ساس نے بجائے بات سمجھنے کے انہیں بھی خوب سنائی اور وہ چپ کر کے واپس گھر چلے گئے۔ نعیم نے اس بار بھی شازیہ کا ساتھ دیا۔ 1 سال مزید گزرا تو شازیہ تیسری بار پھر ماں بننے والی تھی، لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب سسرال والوں نے شازیہ کو یہ کہتے ہوئے میکے بھیج دیا کہ اگر بیٹیاں ہی پیدا کرنی ہیں تو ڈلیوری کے اخراجات بھی تمہارے ماں باپ اور بھائی اٹھائیں۔ نعیم نے ماں سے بات کی کہ یہ سب غلط ہے تو ماں نے اسے یہ کہہ کر چپ کروا دیا کہ تو اب رن مرید ہو گیا، ماں کو چن لے یا بیوی کو۔ نعیم خاموش ہو گیا اور شازیہ کو اس کے گھر بھیج دیا۔ شازیہ کے ماں باپ جو پہلے ہی سب کچھ جانتے تھے، مزید اپنی بیٹی کو دکھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ تو اپنی بیٹی کو ہر خوشی دینا چاہتے تھے۔ تیسری مرتبہ بھی بیٹی ہوئی۔ بچی کی پیدائش پر شازیہ کے سسرال سے کوئی دیکھنے تک نہیں آیا۔ 1.5 ماہ کی بچی اٹھائے شازیہ گھر واپس آئی تو اس کے لیے زمین بہت تنگ ہو چکی تھی۔ ساس اٹھتے بیٹھتے پرانی باتیں نکال کر تانے دیتی۔ کبھی شازیہ کی بارات کے کھانے کو خراب کہا جاتا، کبھی جہیز پر تنقید کی جاتی۔ گھر کے ہر کام میں کیڑے نکالے جاتے۔ اس کے پکائے ہوئے کھانے بھی اب برے لگنے لگے تھے۔ شازیہ صابر شاکر بچی تھی، چپ چاپ سب کچھ سنتی، مزید محنت اور خدمت کر کے ساس کا دل جیتنا چاہتی۔ سارے گھر کا کھانا پکانا، کھانا پیش کرنا، برتن اٹھانا، برتن دھونا، کپڑے دھونا، صفائیاں کرنا، غرضہ کہ یہ کہ گھر کا کام اکیلی شازیہ کے سر تھا۔ اب تو نعیم بھی شازیہ سے خفا رہنے لگے تھے۔ عید آئی تو تمام سامان نکال کر شازیہ نے نیو سیٹنگ کی، سیڑھی پر چڑھ کر پنکھے صاف کیے۔ اپنا گھر ہے، صاف ہوگا، گھر والے بھی سب خوش ہوں گے، یہی سوچ کر شازیہ دن رات کام میں لگی رہی۔ روزانہ ساس کے سر میں تیل کی مالش کرنا اور سسر کے پیر دبانا شازیہ کی ذمہ داری تھی۔ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود اولاد نرینہ اور خاندان کے وارث کا مطالبہ بدستور جاری تھا۔ اب تو گھر میں نعیم کی دوسری شادی کی باتیں بھی ہوتی تھی۔ نعیم بھی اب دوسری شادی کے خواب دیکھنے لگا تھا۔ شازیہ کی حیثیت اس گھر میں بس ایک نوکرانی جتنی تھی۔ شازیہ کی پہلی بیٹی 5 سال، دوسری 4 سال اور تیسری 1.5 سال کی ہو گئی تھی۔ شازیہ کی بیٹیاں بھی شازیہ کی طرح خوبصورت
اور معصوم تھی۔ وہ کمرہ بند کر کے اکثر آنسو بہا لیا کرتی تھی، لیکن اس گھر میں اب اس کی کوئی وقت نہیں تھی۔ شازیہ چوتھی بار امید سے ہوئی تو اس بار ہر نسخہ، ہر وظیفہ آزمایا گیا، طرح طرح کے تعویذ لا کر باندھے گئے۔ شازیہ خود بھی بہت ڈری ہوئی تھی۔ اس بار تو شازیہ کی ساس نے کوئی پیر نہیں چھوڑا، ہر پیر کے پاس شازیہ کو لے گئی۔ ایک پیر صاحب نے تو کچھ لکھ کر دیا اور کہا کہ اسے اپنی ناف پر باندھو، بیٹا ہوگا۔ الغرض ہر ٹونا ٹوٹکا استعمال کیا گیا۔ جوں جوں ڈلیوری کے دن قریب آتے گئے، ڈر شازیہ کے دل میں بیٹھ گیا۔ وہ ہر وقت یہی دعا کرتی کہ اس کے ہاں لڑکا ہو جائے۔ وہ ہر وقت یہی سوچتی کہ لڑکی ہو گئی تو کیا ہوگا۔ جب ڈلیوری کا ٹائم قریب آیا، اسے یہ کہہ کر اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دیا گیا کہ اگر اس بار بھی لڑکی ہوئی تو تمہیں واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے، طلاق کے پیپر تمہیں گھر بھیج دیے جائیں گے۔ نعیم نے بھی شازیہ سے منہ موڑ لیا تھا۔ وہ روتی ہوئی اپنی بیٹیوں کو لے کر چلی گئی۔ اس کی ماں اسے لے کر ایک پرائیویٹ ہسپتال پہنچی۔ لیبر روم جاتے ہوئے بھی شازیہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ ڈلیوری کے بعد لیڈی ڈاکٹر نے ایک ننھا سا وجود شازیہ کے سینے پر رکھتے ہوئے کہا، مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ یہ الفاظ شازیہ برداشت نہ کر سکی۔ اس کا دل رک گیا۔ ہارٹ اٹیک اتنا شدید تھا کہ وہ 40 سیکنڈ میں ہی مر چکی تھی۔ وہ 40 سیکنڈ شازیہ پر یوں گزرے جیسے 40 سال ہوں۔ ان 40 سیکنڈ میں شازیہ سوچتی رہی کہ بیٹی پیدا کرنے میں کیا گناہ ہے، بیٹی پیدا ہونے میں کیا گناہ ہے، میری 3 بچیوں نے کیا گناہ کیا، اور یہ جو ابھی 40 سیکنڈ پہلے ایک بیٹی میرے سینے پر رکھ کر مبارکباد دی گئی ہے، اس کا کیا گناہ ہے۔ ان 40 سیکنڈ میں شازیہ نے آنے والے 40 سالوں کے لیے سوچا۔ بن ماں کے 4 بچیوں کو کون سنبھالے گا، اور یہ ایک بچی جس کی عمر ابھی 40 سیکنڈ ہے، یہ بھی اگلے 40 سال ظلم کی چکی میں پیسے گی۔ ڈاکٹروں نے شازیہ کی لاش اور بچی شازیہ کی بوڑھی ماں کے حوالے کر دی۔ جب شازیہ کے شوہر اور ساس کو شازیہ کے مرنے کی خبر ہوئی تو انہوں نے یہ کہہ کر بات ہی ختم کر دی کہ جب شازیہ ہی نہیں رہی تو وہ ان بچیوں کا کیا کریں گی، آج سے وہ بچیاں آپ کے پاس رہیں گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون کاٹ دیا۔ میری بیگم صبح شازیہ کے جنازے میں شریک تھی۔ سب کہتے تھے شازیہ کو دل کا دورہ پڑا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ ہارٹ اٹیک نہیں، ایک مرڈر تھا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔